بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک نمایاں خوبی بتائی، اخلاق کی درستگی، تعلقات کی خرابی، فساد کی وجہ، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں بڑی وجہ اخلاق کی خرابی، تعلقات خراب ہو گئے، فساد برپا ہے، معاشرت کی بات ہو، معیشت اور معاملات کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، ہر جگہ تعلقات کشیدہ ہے، تعلقات خراب ہے، اس لیے کہ اخلاق والی نبی کی امت آج اخلاق سے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، اخلاق سے خالی ہو، معاشرت اچھی نہیں ہوگی، لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے، معاملات اچھے نہیں ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اخلاق خراب، اخلاق اچھے نہیں، اور اخلاق سنوارنے کا اہتمام اب کہیں بھی نہیں رہا۔ اس کی فکر بھی ختم ہو گئی کہ یہ بھی کوئی خرابی ہے، حالانکہ یہ خرابی کی جڑ ہے کہ جتنے اعمال صحیح یا غلط، اس کی اصل اخلاق ہے۔ اخلاق اچھے ہیں تو اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کی معاشرت اچھی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اخلاق خراب ہیں تو ہر چیز خراب ہے، جڑ تو یہی ہے۔ اور پیارے نبی تو فرمایا کرتے تھے اخلاق کی جگہ دل ہے، دل ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے یہاں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، یہاں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ تو اخلاق کا مرکز دل ہے کہ اگر یہاں جذبات اچھے ہیں، خواہشات نیک ہیں، پھر اعضاء اور جوارح سے اچھے اعمال، اچھے اخلاق نظر آئیں گے۔ اور یہاں اگر شیطانی جذبہ ہے، شیطانی خواہشات ہیں، یہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ اصل دل ہے، یہاں جذبے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر یہاں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ سب سے نمایاں رہوں دنیا میں، یہی پیدا ہوتا ہے، سب سے نمایاں رہنا چاہتا ہے، مجھ جیسا کوئی نہ ہو، تو پھر تو یہاں حسد آئے گا، پھر یہاں کینہ آئے گا، یہاں تکبر آئے گا،
یہاں شیطانی جذبہ پیدا ہوا کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا. یہاں غلط جذبہ آیا، مال آنا چاہیے، بس حلال آئے حرام. شیطانی جذبہ ہے کہ مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے. عبادات ہو رہی ہوں گی لیکن جب معاملات میں اس کے اخلاق دیکھیں تو صفر. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کا تقوی کلاب کی طرح ہوتا ہے. کلاب کہتے ہیں کتے کو، کتے کی طرح تقوی ہوتا ہے کہ جب وہ پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ قطرے نہ لگے، اور منہ سے نجاست کھا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وظیفے تو نہیں چھوٹتے لیکن کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. حضرت نے ایک حکایت لکھی، ایک شخص رشوت لیتا تھا اور اس کی ایک ٹائمنگ تھی اور وہی وقت اس کے وظیفے کا بھی تھا. گدی لگتی تھی، وظیفے کر رہا ہوتا. تو رشوت سارے معاملات اشاروں سے طے ہوتے تھے، زبان نہیں کھولتا تھا تاکہ کہیں وظیفہ خراب نہ ہو جائے. اشاروں سے چلتے تھے کہ وظیفہ خراب نہ ہو. تو یہ کلاب کی طرح تقوی ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے تو اپنی ٹانگ بچاتا ہے اور منہ سے نجاست کھاتا ہے. اس کے وظائف تو چل رہے ہوتے ہیں، تسبیحات بھی چل رہی ہوتی ہیں، معاملات کوئی نہیں ہوتا. حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. ہوس جو ہے اندر کہ آنا چاہیے مال، دنیا میں سب سے نمایاں رہنا ہے بد اخلاق آدمی. تو آج معاشرت، معیشت، سیاست کے ماحول میں جو فساد ہے، اخلاق خراب ہو گئے، اخلاقیات نہیں رہی. یہاں خود غرضی کا جذبہ ہے، خود غرضی کہ بس میری غرض پوری ہو جائے چاہے کوئی جہنم میں جائے. میری غرض پوری ہونی چاہیے. بیوی کس تکلیف میں ہے، باپ کس تکلیف میں ہے، اولاد کس درد میں ہے، بھائی کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، نہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری غرض پوری ہونی چاہیے. باقی چاہے جس آگ میں جلے. اتنا بد اخلاق ہے، اتنا بد اخلاق. تو یہ دل خراب ہو گیا نا. جہاں جذبات بنتے ہیں، جہاں خواہشات آتی ہیں، وہ خراب ہو گئی. تو اخلاق خراب، معاملات خراب، معاشرت خراب، رویے خراب، زبان خراب، لب و لہجہ خراب، دل خراب ہو گیا. اور اس کے سنوارنے کی فکر بھی ختم ہو گئی، اہتمام بھی نہ رہا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بد اخلاق آدمی اللہ کے دربار میں آئے گا، ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا. یہ نفل، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ عمرے، یہ حج، عبادات بہت. اور یہ ساری ڈھیروں ساری نیکیاں جن کے ساتھ بد اخلاقی کی ان کو دینی پڑیں گی، اور یہ ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جو لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی وہ اللہ کی عدالت میں کہیں گے اللہ اب اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا،
تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ ان کی بدیاں اس آدمی کے سر پہ ڈال دو، اور یوں یہ شخص جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آیا تھا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جا رہا ہوگا. بد اخلاقی. آج بد اخلاقی نے سارے تعلقات خراب کر دی. خود غرضی ہے نا، بس میری چاہت پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری غرض پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ خواہش جذبہ کتنا ہی شیطانی کیوں نہ ہو. گھروں میں اس نے آگ لگا دی. پہلے آدمی جتنا قریب رہتا تھا راحت پاتا تھا، اب کہتا جتنا دور رہے اتنی راحت ملے گی. جذبے غلط ہو گئے، خواہشات غلط ہو گئے. اچھے انسان تو اچھے اخلاق سے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اچھے انسان تو اچھے اخلاق سے ہوتے ہیں، اچھے کپڑوں سے نہیں ہوتے، اچھے زیورات سے نہیں ہوتے. اس کی اچھائی تو اس کے اچھے اخلاق سے ہے کہ اس کا دل کتنا اچھا ہے، اس کی خواہشات کتنی نیک ہیں، اس کے جذبات کتنے اچھے ہیں. اب شیطانی خواہشات ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہ رہے، سب میرے پاس سمٹ کے آ جائے. کوئی کتنی تکلیف میں جائے لیکن میری غرض پوری ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اس بد اخلاقی نے، ان شیطانی خواہشات اور جذبات نے آج سارے تعلقات خراب کر دی. 20 سال سے پارٹنر چل رہے تھے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. 40 سال سے ایک دسترخوان پہ کھایا، غلط جذبے نے ایسی بد اخلاقی دکھائی، ملنے کے لیے تیار نہیں. بولنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اخلاق اچھے ہو نا، اچھے اخلاق، جس کا جذبہ نیک ہو، خواہشات نیک بن جائیں، جس کے اخلاق اچھے ہو، فرمایا کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے میں گزار دے، جو اللہ کا قرب اسے ملے گا. اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہو. اس لیے کہ اچھے اخلاق میں آدمی کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی، اپنے مصالح اور اپنے مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے. نمازیں پڑھ لے گا، حج عمرے کر لے گا، یہ ساری سیاحت بھی ہو جائے گی، آئے گا جائے گا، لیکن جہاں اللہ کے حکم کے سامنے اسے اپنی خواہش کی قربانی کی بات آئی، اپنے مفاد کی قربانی کی بات آئی، وہاں یہ دیندار نظر نہیں آتا، وہاں اس کی دینداری نظر نہیں آتی. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اچھے اخلاق، یہ نیک جذبات اتنی بڑی دینداری ہے، کوئی آدمی زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، کون کر سکتا؟ زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے، کون کر سکتا؟ فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے تو جو مرتبہ اور قرب اسے اللہ کے ہاں ملے گا، اچھے اخلاق والا بھی وہی کھڑا ہوگا. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی
سب سے وزنی جو میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہو. اچھے اخلاق تو معاشرت اچھی، معاملات اچھے، تعلقات اچھے. اس کے ساتھ سے کسی کو تکلیف نہیں. سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق. لیکن اس سے چونکہ نفس پہ چوٹ لگتی ہے، اغراض قربان کرنے پڑتے ہیں، یہ اخلاق سے آ رہی ہوتی. نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے. اخلاق والی نبی کی امت میں اخلاق والے ڈھونڈنے سے ملیں گے. ان کے گھر میں وظائف چل رہے ہوں لیکن گھر کے ماحول میں طنز اور تنقید بھی چل رہی ہو، عزت نفس بھی مجروح کی جا رہی ہو. اس گھر میں رہنا عذاب ہوگا. اتنی تنگ کرتی، اتنا پریشان کرتا ہے. نماز پڑھ رہی ہوگی، روزے رکھ رہی ہو، اخلاقیات کوئی نہیں، سارے تعلقات خراب. پہلے زبان میٹھی ہوتی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے اس میں کینچی آ گئی، کٹائی کاٹ کرتے ہیں. رشتوں کو کاٹتی ہے زبان، تعلقات کو کاٹتی ہے، زہر اگلتی ہے. زبان کی مٹھاس. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی ایک ہدیہ تحفہ لے کے آیا، کینچی. حضرت یہ ہدیہ ہمارے یہاں کا. حضرت نے وہ نظریں جھکائی ہوئی تھی، لے لیے اور کہا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے نا، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے. پہلے مسلمان بیٹی بہنا جہاں جاتی تھی دلوں کو جوڑ دیا کرتی، اخلاق اچھے ہوتے، جہاں جاتی تھی سب کو ملا دیتی تھی. جس اجتماعیت میں دفتر میں کارخانے میں کام کرتا تھا محبت پھیلا دیا کرتی. اب تو کاٹ رہا ہوتا. کیوں؟ خود غرضی کی جذبات، مفاد پرستی کے جذبات، لالچ آ گئی ہے، ہرس آ گئی ہے، ہوس آ گئی ہے. کیا اسکول، کیا کالج، کیا یونیورسٹی، ہر ایک دوسرے کے پیچھے کاٹ کر رہا ہوتا. کیا فیکٹری، کیا کارخانہ، ہر ایک دوسرے کے پیچھے بدخواہ بنا ہوتا ہے. اور کہنے میں نمازی، کہنے میں مسلمان، اخلاقیات ختم. دین کے 3 سے 4 حصے کا تعلق اخلاق سے، ایک حصے کا تعلق عبادت سے. تین حصوں کا تعلق تو مخلوق سے ہے نا، ایک حصے کا تعلق عبادت سے جو براہ راست اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اخلاق اچھے، اچھائیاں بتائیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ، اور فرمایا اسلام کی 70 سے زیادہ خوبیاں ہیں اخلاقی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں کوئی میرے اندر بھی ہیں؟ فرمایا صدیق تیرے اندر تو ساری کی ساری ہے. تیرے اندر تو ساری ہے ساری.
لو وزن ایمان و ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان و ابی بکر، ایک ترازو میں اکیلے حضرت صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسری ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا سبھی تیرے اندر ہیں۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کمالی ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق میں کمال ہے۔ اخلاق بڑھیا، ایمان بڑھیا، تو اخلاق کا تعلق دل سے ہے کہ یہاں نیک جذبات پیدا ہوں، نیک خواہشات پیدا ہوں، یہاں ہوس نہ ہو، یہاں ہرس نہ ہو، یہاں غرور اور تعلی اور بڑائی کا جذبہ نہ ہو۔ یہ بد اخلاقیاں ہیں جس سے آدمی کے ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے ساری اخلاقی خوبیوں کا خلاصہ تین چیزیں، فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو آگے بڑھ کر اس سے جوڑ لے۔ ظاہر ہے میں ہوگا تو کیسے جوڑے گا؟ یہ تو جس کا یہاں ٹھیک ہوگا نا، یہاں اس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ اگر تکبر ہے تو اس نے سلام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ وہ بات نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ فرمایا سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ۔ اللہ کی خاطر جوڑ لو۔ آگے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا، جھک جانے والا، اسے اللہ عزت دیتا ہے، اس سے عزت خراب نہیں ہوتی، اس سے عزت بڑھتی ہے، اس سے ناک نہیں کٹتی، اس سے شان بڑھتی ہے۔ سل من قطع، جو توڑے تم جوڑو، جو جوڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ تو برابری ہے، یہ تو برابری ہے۔ یہ نہیں کرو گے تو ظلم میں چلے جاؤ گے۔ اچھے اخلاق تو یہ کہ جو توڑا ہے تم جوڑو۔ سل من قطع، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اور نا انصافی کرے اور تمہارا حق مارے اور تمہارا خیال نہ رکھے، تم اس کو بھی حق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا میرا بھائی ہے، میرے راستے میں ہمیشہ کانٹے ڈالتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اب میں نے طے کر لیا یہ کانٹے ڈالے گا تو میں بھی کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانے اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اگر سبھی تعلقات خراب کرنے والے ہوں گے تو بتائیے نا تعلقات پھر ٹھیک کیسے رہیں گے؟ پھر سب بکھر جائیں گے۔ پھر تو کوئی کسی کا نہیں رہے گا، نہ ازواجی زندگی رہے گی، نہ خاندانی زندگی رہے گی، نہ مسلمانوں کا آپس میں کوئی جوڑ رہے گا، کوئی جوڑنے والا بھی تو۔ واعطِ من حرمک، سل من قطعک، واعف عمن ظلمک۔ تو جو توڑے تم جوڑو، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو، اور جو تمہیں نہ دے تم اس کو بھی دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا مزاج بنایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔
تم جوڑ رہے ہو، تم معاف کر رہے ہو، تم اس کے حق ادا کر رہے ہو. یہ نبی کے اخلاق کہ اوپر کہا تم دینے والے بنو، تم حقوق ادا کرنے والے بنو. سب کو مل جائیں گے، لیکن اگر سبھی حق کا مطالبہ کرنے لگے اور دینے کی فکر کسی کو بھی نہ ہوئی تو کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی. تو اچھے اخلاق، اس سے تعلقات خوشگوار بنتے ہیں، اس سے تعلقات خوشگوار ہو، اس سے زندگیاں خوشگوار ہو. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصار. ایک ایسا وقت آئے گا معلومات کی کمی نہیں ہو. ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس بڑی معلومات ہے اور بٹن دباتا ہے، کسی بھی چیز کی معلومات چاہیے اسکرین پہ آ جائے گا. معلومات بہت. وضيع العمل، اخلاق کوئی نہیں ہو، سیرت نہیں ہو، کردار نہیں ہو، عمل کوئی نہیں ہوگا. وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار تو کریں گے، لین دین میں رسم و رواج تو پوری کریں گے، لین دین میں رسم و رواج پورے کریں گے، تحفے تحائف رسم و رواج کے مطابق دیں گے، لیکن دل محبت سے خالی ہو. سچی نبی نے کیسی سچی بات فرمائی ہے، ہمارا ماحول آج اس کا منظر پیش کر رہا. لین دین میں ساری رسم و رواج پورے ہو رہے، موٹے تازے تحفے تحائف چل رہے، لیکن دلوں میں محبت نہیں. وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. جب تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھروں میں فساد آتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، دل ایک دوسرے سے ٹوٹی ہوئی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گھروں سے میری رحمت روٹ جاتی. فَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ کی لعنت. کیا مطلب؟ یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی. ارے میاں تمہارے گھر میں ہر آدمی کا دل دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے، اس سے اور زیادہ بندش اور کیا ہوتی ہے؟ یہ تو آئی ہوئی رزق کو بھی بند کر دیتا ہے. یہ برائی، یہ دلوں کا آپس میں ٹوٹا ہوا رہنا، اس سے تو بندش خود ہو جاتی ہے. گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، سکون اٹھ جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے فَلَعْنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. یہ لوگ بہرے ہیں، بہرے گنگے ہیں، گنگے بہرے گنگے بہرے اندھے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، عبرت نہیں لیتے. تو رشتے ختم، وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں، محبتوں کے تعلقات سب ختم. کاغذ ہے نا، کاغذ، کاغذ کے ٹکڑے کے سائز مختلف ہوں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. تو اس گوند سے یہ سارے ٹکڑے جو مختلف سائز کے ہیں ایک کاغذ بن جاتا. پتھر کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہو، مستری اچھا ہو، سیمنٹ صحیح ہو، ایک دیوار بن جاتی. لوہے کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہو، ویلڈنگ کرنے والا اچھا ہو، ایک دروازہ بن جاتا. لکڑی کے سائز مختلف ہو،
کام کرنے والا اچھا ہو تو کیل سے ایک پلنگ بن جاتا. گھر ہے نا، خاندان ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، سب کے بھائیوں میں مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. گھر میں مختلف افراد ہیں، مختلف طبیعتیں اور مزاج ہیں، لیکن نبی کے اخلاق گھر میں آ جائیں تو یہ گھر بن جائے گا. اس گھر میں پیارے نبی کے پیارے اخلاق آ جائے نا تو یہ گھر بن جائے گا، ورنہ تو سب کا رخ الگ الگ ہوگا. کاغذ کو جوڑتی ہے نا، پتھر کو سیمنٹ جوڑتا ہے، لوہے کے ٹکڑوں کو کیلیں ویلڈنگ جوڑتی ہے، لکڑی کے ٹکڑوں کو کیل جوڑ دیتی ہے. انسانوں کے دلوں کو نبی کے اخلاق جوڑتا ہے. جڑ جائیں گے. اچھے اخلاق. ایک درجے کا اخلاق تو ایسا ہے اگر کسی کی زندگی میں وہ بھی نہیں تو وہ ظالم ہے. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انصاف کی زندگی گزاروں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. احب ان اکون اعدل الناس. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیمانہ، اس کا معیار یہ بتایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو تو تم انصاف کی زندگی گزارو گے. یہ ہے اخلاق، کم از کم درجے کا اخلاق. میں چاہتا ہوں نا کہ میرے پیچھے کوئی غیبت نہ کرے تو دوسرا بھی تو چاہتا ہے. کوئی چاہتا ہے نا، میں چاہتا ہوں نا کہ میرے کچھ کوئی بدگمانی نہ کرے، دوسرا بھی چاہتا ہے. میں چاہتا ہوں نا کوئی میری عزت نفس مجروح نہ کرے تو دوسرے کا بھی تو یہ حق ہے نا. میں چاہتا ہوں نا دوسرے کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو تو دوسرا بھی تو یہی چاہتا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی. اپنے لیے کچھ اور پسند کرو اور دوسروں کے لیے کچھ اور رویہ اختیار کرو. یہی تو بد اخلاقی ہے. یہ دیکھ لو نا بھائی کہ آج جو بہو ساس کے ساس کر رہی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اس ساس کی جگہ پر اگر میں ہوتی اور کوئی بہو میرے ساتھ کرتی تو مجھے کیسا لگتا. آج جو ساس بہو جو ساس کے ساتھ کر رہی ہے اور جو ساس بہو کے ساتھ کر رہی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر آج میں بہو ہوتی تو یہ رویہ جو میں کر رہی ہوں کوئی میرے ساتھ کرتا تو مجھے کیسا لگتا. اگر اچھا نہ لگتا، تم کر رہی ہو تو یہ ظلم ہے نا، یہ بد اخلاقی ہے. جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو. شوہر بیوی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے ایک لمحے کے لیے سوچے نا، اگر یہی سلوک کوئی میرے ساتھ کرے تو. کسی کے میں نے پیسے دینے ہیں، وعدہ کیا ہے اور میں اس کو ٹال رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچے اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو مجھے کیسے لگے گا. تکلیف ہوگی نا، برا لگے گا. ہم شکوے تو کرتے ہیں یار دفتروں کا حال بہت برا ہے، بغیر پیسوں کے کام ہوتا نہیں، کوئی کام کرتا نہیں، لیکن جب مجھے موقع ملتا ہے تو اس سے بھی زیادہ لیتا ہوں. اخلاقیات ختم ہو کہ جو معاملہ کر رہے ہو یہ تمہارے ساتھ اگر ہو تو کیسے لگے گا. میری بیٹی کہیں بیائی گئی، ذرا سوچے آدمی کہ جو دوسری کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے تو میں کیا چاہتی ہوں کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے.
تو کیا تم اپنے بیٹے کے بارے میں یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا بھی اس بہو کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے؟ وہاں تو چاہتے ہو کہ وہ بہو کو میرا داماد میری بیوی بیٹی کو اچھے طریقے سے رکھے، اور یہاں اگر بیٹا اس بہو کو اچھے طریقے سے رکھے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ اتنا اچھے طریقے سے نہیں رکھتے، یہ تو اخلاق کا نہیں ہے۔ وہاں چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرا داماد اچھا برتاؤ کرے، تو یہاں یہ کیوں چاہت نہیں کہ میرا بیٹا بھی میری آنے والی اس بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ یقین جانیے آج ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے تعلقات خراب ہو گئے، اور اس پر توجہ بھی نہیں، اس پر توبہ بھی نہیں۔ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے بھائی، یہ جو بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کل میری بیٹی بھی تو کسی کے ہاں جائے گی، کسی کا دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، کلیجہ ہوتا ہے، تمہیں کتنا درد ہوگا۔ نمازی، عبادات، وظائف، اخلاق کوئی، ہم نے آج دینداری چند عبادات کا نام سمجھ لیا۔ چند عبادات کا نام ہم نے دینداری سمجھ لیا۔ تبھی تو تعلقات اچھے نہیں، برکتیں نہیں، سکون نہیں۔ اچھے اخلاق اچھے ایمان کی علامت، اچھی ایمان کی علامت۔ اخلاق کیسے؟ اور میرے عزیزو، جب گھر گھر میں یہ زیادتی اور یہ بد اخلاقی اور یہ ظلم ہوتا ہے نا، پھر اللہ کا پیغام ہے، پھر ظالموں پر ہم ظالم مسلط کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جہاں مجھے اختیار ہے، جب میں وہاں ظلم کر رہا ہوں تو پھر میرے اوپر ایسے مسلط ہوں گے جو اپنے اختیارات سے مجھ پہ ظلم کریں گے۔ اور ہر آدمی ظلم میں پس رہا ہے نا۔ کہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے دائرے میں کتنا انصاف کر رہا ہوں۔ ظلم تو اخلاق، یہ دل کا غلط جذبوں سے پاک ہونا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ دل ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے۔ تو آدمی کے دل میں نیک جذبات، نیک خواہشات پیدا ہو جائیں تو آدمی کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں، پھر اس کے فیصلوں سے، اس کے رویے سے، اس کے لین دین سے، اس کی معاشرت سے دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور بتائیے یہ انصاف اگر ہمارے گھروں میں آ جائے تو گھر جنت نہ بن جائے؟ معاشرے میں آ جائے تو معاشرے جنت نہ بن جائے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی بیماری ہے، خود غرضی یا خود غرضی ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے ہر آدمی اپنے دائرہ دار میں خود غرض ہے، چاہے اس کے لیے ملک دینا پڑے، قوم دینے پڑے، ملت دینے پڑے، پوری قوم کا سودا کرنا پڑے، بس میری غرض پوری ہونی چاہیے۔ اوپر سے لے کر نیچے کہ میرے مفادات پہ زد نہ ہو، میرے اغراض پورے ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک۔
کسی کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے. کہ مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے. تکلیف نہ ہو. ابو سلمہ، قبیلہ بنی سلمہ کا ایک شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو کوئی بات کہہ دی جو سخت بات تھی. اب جب سخت بات تھی، سبحان اللہ، فوراً احساس ہو اس سے معافی مانگا. کہاں وہ ایک عام سا آدمی اور کہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے آدمی. اس سے کہہ رہا بھائی مجھے معاف کر دو، اور جو میں نے تم سے کہا ہے تم مجھے کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے، معافی ہو جائے. اس نے کہا میں تو نہیں کہوں. کہا اگر نہیں کہوں گے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے جاؤں. کچھ لوگوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، بات بھی خود سخت کی اور پھر شکایت لگانے کے لیے خود ہی چلے جائیں گے. تو وہ سمجھدار تھے، کہ لگے پتہ ہی کون ہے، یہ حضرت صدیق اکبر ہے. یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول ناراض اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آپ نے اسے بلایا، کہا ٹھیک ہے تم ویسا تو نہ کہو جیسے تم سے کہا گیا ہے، لیکن یہ کہہ دو کہ اے صدیق اللہ تجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے اخلاق والے سے بھی زبان میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہاں دل صاف ہے نا، جذبات اچھے ہیں، خواہشات نیک ہیں، تو جہاں غلطی ہوگی فوراً معاف کر دینا بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کوئی سخت بات کہی تو معاف کر دینا بھائی درگزر کر دینا، درگزر کر دینا بھائی میں نے آپ سے بات کہہ دی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. اللہ رب العزت نے اسے سلیم دل عطا فرمایا، اس کو اللہ نے پاکیزہ دل دیا ہوا ہے، اللہ نے اسے پاک دل دیا ہوا ہے کہ بد اخلاقی کا داغ آیا چپنے لگ گیا، بد اخلاقی کا داغ آیا چپنے لگ گیا. جب آدمی کپڑا صاف ہو نا، اچھا صاف ستھرا کاٹن پہنا ہوا ہو، کوئی داغ لگ جائے فوراً چپتا ہے، اور سارا ہی دامن گندا ہو، داغ لگ جائے پرواہ نہیں ہوتی. تو جب صاف دل ہوتا ہے، کہیں ذرا سی بد اخلاقی کا داغ لگا چبن شروع ہو گئی، بھئی معاف کر دو، صاف ہو جائے. لیکن جب سارا ہی دل سیاہ ہے تو جتنی بھی بد اخلاقیاں کرتا رہے احساس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما دے. بڑی دولت، کمال درجے کی بزرگی ہے، کمال درجے کی بزرگی، اچھے اخلاق، کہ کم از کم درجے کا خلق یہ ہے کہ میری ذات سے، میری رویے سے، میری زبان سے، میرے معاشرت سے، میرے لین دین سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں نا، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلنا کوئی بات ہی نہیں، کسی کی عزت کو اچھال دینا کوئی بات نہیں، سنی سنائی بات پر کسی سے بدگمان ہو جانا، تہمت لگا دینا، بدگمانی کرنے لگنا کوئی بات ہی نہیں، حرام ہے، حرام حرام ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق فاجر آدمی سے تمہیں کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لو نا میاں، کیوں بدگمانی کر لی.
تو آج اخلاقیات کا جنازہ ہے، اخلاقیات نہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں غلط خبر آئی آگے پھیلا دی، اس کو آگے پھیلا۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے تم اچھا گمان رکھو نا، عبادت ملے گی، ثواب ملے گا، بدگمانی کرو گے پکڑ ہوگی، اچھا گمان رکھو۔ تو اچھے اخلاق اس کی مشق ہو، اس کا اہتمام ہو، کہ جہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ہمیں توفیق دے رکھی ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پھر ہمارا دل صاف ہو، وہاں ہمارا دل کینہ سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، ہاں، اور شیطانی جذبات اور خواہشات سے پاک ہو، اس کا اہتمام ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گی؟ اتی اللہ بقلب سلیم، یہ صاف دل کام آئے گا بس۔ عام طور پہ جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے تو اگر صاحب حیثیت تو آدمی کہتا ہے میاں نکل جائے گا، پیسہ ہے اس کے پاس، کہیں رکاوٹ آ جائے تو کہتا کوئی بات نہیں نکل جائے گا، اولاد جوان ہے اس کی۔ تو اللہ فرمانے لیوم لا ينفع مال ولا بنون، وہاں جب پھنسے گا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ عام طور پہ آدمی ان دونوں چیزوں پہ دنیا میں تکیہ کرتا ہے نا، عام طور پہ دنیا میں ان دونوں چیزوں پہ اعتماد کرتا ہے، عام طور پہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو بس مشکل سے نکل جائے گا۔ فرمایا وہاں مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اتی اللہ بقلب سلیم، یہ کتنا صحت مند دل لے کے آیا ہے، اس کے دل میں کتنی سلامتی ہے، شرک سے، ریاکاری سے اور بد اخلاقی کے جراثیم سے، یہ کتنا صاف ستھرا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو نجات ملے گی، اس کی قیمت لگے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو دل میں ہوگا سامنے پلیٹ میں آ جائے گا۔ اب تو ہم اندر چھپا کے رکھتے ہیں، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میرا دل صاف ہے یا نہیں، تو دیکھ لے اگر اندر کی چیزیں اللہ باہر دکھا دے شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کیا کچرا پڑا ہوا ہے، ایسے غلط جذبات، ایسی حرام خواہشات، ایسی شیطانی خواہشات ہیں۔ سر تصور کریں اگر اندر کی یہ ساری چیزیں باہر آ جائیں تو لوگ دیکھیں تو شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر اسی کا نام دل کی سلامتی ہے نا، کہ شرمندگی نہ ہو۔ یوں تو چھپا کے رکھتا ہے نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں اندر کتنا کینہ بھرا پڑا ہے، کتنے اپنوں کے لیے منفی جذبات ہیں۔ لیکن اگر وہ شکل میں آ جائے رسوا ہو جائے گا، تو یہی دل کی خرابی ہے۔ تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ایک دن آنے والا ہے اندر کی سب چیزیں واضح ہو جائیں گی، یہ ہے تیرے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اخلاق نصیب فرمائے، اور کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی رویہ، وہی طرز عمل اپنی معاشرت میں، اپنے لین دین میں دوسروں کے ساتھ کریں۔ میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ جھوٹ بولے نا، میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ خیانت کرے، میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ وعدہ شکنی کرے، یہ بد اخلاقی میں اپنے لیے نہیں چاہتا۔ تو پھر دوسروں کے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو یہ بد اخلاقی ہے نا۔
یہ تو بد اخلاقی ہے۔ تو اچھے اخلاق والا محبوبیت پاتا ہے، محبوبیت پاتا ہے، دنیا میں بھی مارکیٹ میں بھی محبوبیت پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے اخلاق میں طاقت رکھی ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، دیر لگتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے بھائی یہ آدمی سچائی میں اپنی ایک طاقت ہے، دیانت میں اپنی ایک طاقت ہے، وعدے پہ پورا اترنا اس کا اپنا ایک وزن ہے، اچھے اخلاق کی اپنی طاقت ہے لیکن مارکیٹ میں ہے نہیں۔ تو اچھے اخلاق یہ دینداری کے 3 حصے ہیں بھائی، ایک حصہ عبادت کا ہے، ایک حصہ عقیدے کا ہے، 3 حصے کا تعلق اخلاق سے ہے، وہ اخلاق کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سبھی کو اور ہمارے گھروں میں اخلاق والی اور بڑھیا اخلاق والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا بڑھیا حصہ نصیب فرما، ہمیں پوری زندگی اخلاق والی عطا فرما، ہماری ساری اخلاقی کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، قدم قدم پہ اچھے اخلاق اپنانے میں ہماری مدد اور نصرت عطا فرما۔ اے مولا اپنے نبی کے اخلاق والی زندگی نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے اخلاق سے محفوظ فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کو اے مولا اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اپنے فضل سے ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، عزت کا باعث بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا، سکون کا، عزت کا باعث بنا۔ ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں تمہارے دلوں کو غلط جذبوں سے محفوظ فرما، نیک خواہشات نصیب فرما، نیک جذبے نصیب فرما۔ اے مولا کریم غلط جذبوں سے، حرام خواہشات سے، غلط خواہشات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ہمیں جسم کے لحاظ سے بھی اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، روح اور دل کے لحاظ سے بھی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، اور نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی نصیب فرما، نافرمانی سے اور احسان فراموشی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے، جہلاء سے، تین دشمنوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔
اے مولا ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا کریم فلسطین کی غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، وہاں اپنی قدرت کے عجائبات دکھا، اپنی مدد اور نصرت کی واضح شکلیں دکھا۔ اے مولا اپنے فضل سے ان کے قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں دینی بیداری پیدا فرما، امت میں ایمانی بیداری پیدا فرما، امت میں اسلامی وحدت پیدا فرما، امت میں ایمانی وحدت پیدا فرما، اہل ایمان کو نفرتوں سے اور بے دینی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اسلام دشمن قوتوں کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ان کو آپس میں بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا انہیں ان کی طاقتوں کو انہیں تنگ و رسوا، انہیں طاقتوں میں رسوا اور ذلیل فرما، ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس سے استحکام عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا جو یہاں دین دشمن ہیں اور ملک دشمن ہیں اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی استحکام عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.